السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 202 اور 203 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم نصیب، اولئک یہی وہ لوگ، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، نصیب مما اس سے جو، کسبو ان سب نے کمایا، واللہ اور اللہ سریع الحساب بہت جلد حساب والا ہے، یعنی حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ سریع کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ سرعت، سین رے آئین تھے، اور حساب تو عام لفظ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ یہ بنا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اس سے جو انہوں نے کمایا حصہ ہے، اور اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، فی میں ایام دن، معدودات گنتی کے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، معدودات کو غور سے دیکھیں تو عین دال دال عدد جو ہے، یہ عدد اور اعداد اس کے اندر موجود ہے۔ تو گنتی کے، ہم جب گنتی کرتے ہیں تو عدد کا استعمال کرتے ہیں۔ فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں۔ فمن تعجل، بس جو کوئی جلدی کرے، تعجلہ کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ اجلت، عین جیم لام تے، فی یومین 2 دنوں میں، فلا اسما تو کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، ومن اور جو تاخرا تاخیر کرے، فلا اسم علیہ تو نہیں گناہ اس پر، لمن اتقا اس کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم کہ بے شک تم، الیہ تحشرون اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ جو حشر ہے، ہم کہتے ہیں جی قیامت میں حشر کا میدان لگے گا، اس کو حشر اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا۔ تو بہت آسان سبق ہے، آئیے ہم اس کا ترجمہ تفسیر سے پہلے ہم اس کا اگلی آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، پس جو جلدی کرے 2 دنوں کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی حج مکمل کرنے کے بعد کوئی جلدی یا تاخیر 2 دن کی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اصل بات ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں جو ہمیں حکم دیا ہے ہمارے رب نے، اس کا لنک پچھلے سبق سے کریں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ جب دعا مانگو تو دنیا اور آخرت دونوں کی مانگو، اور اللہ سے دعا مانگو، اور دعا کا طریقہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اے ہمارے رب،
ہمیں دنیا میں جو اچھی بلائی ہے وہ عطا فرما، اور جو آخرت میں ہے وہ عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ جیسے یہاں پر دعا مانگی گئی ہے بلکہ سکھائی گئی ہے، اسی طرح رب سے ہی مانگنی چاہیے، اور دونوں جہانوں کے لیے مانگنی چاہیے، اور جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ جو ایسی دعا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے لیے آخرت میں بھی حصہ ہے، اور جو صرف دنیا مانگتے ہیں تو ان کو صرف دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہو کر آنا ہے اور جہنم ہوگی اور عذاب ہوگا تو ابھی لے آؤ قیامت کو۔ تو پھر جگہ جگہ قرآن مجید میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، تم جلدی نہ کرو، جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اگر اللہ نے یہ نہ لکھا ہوتا تو ابھی یہ سارا کچھ معاملہ پورا کر دیا جاتا، معاملہ نپٹا دیا جاتا، لیکن اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اور جب آخرت قائم ہوگی تو یہ دنیا لگے گی بھی لمحاتی۔ لوگوں کو کہا جائے گا، جب جو لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں ان کو ایک غوطہ دینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان لوگوں کو جو لوگ دنیا میں بڑے تنگ رہے لیکن اللہ نے ان کے اپنی مہربانی فرمائی اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کو جنت دی، تو انہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ، وہ کہیں گے اللہ جی جتنا ہمیں یاد ہے ہمیں کبھی کوئی دکھ نہیں آیا، اور جو دنیا میں عیش کرتے رہے لیکن ان کا مقدر جہنم بنی برے اعمال کی وجہ سے اور برے عقائد کی وجہ سے، تو ان کو جب جہنم کا غوطہ دیا جائے گا تو انہیں ساری عیش و عشرت بھول جائے گی۔ جب پوچھا جائے گا تو انہیں لمحہ لگے گا اور انہیں لگے گا کہ ہم نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں جب عزیر علیہ السلام کو موت عارضی نیند دے دی گئی، عارضی نیند کہہ لیں یا موت کہہ لیں، وہ 100 سال تک وہاں ایک درخت کے نیچے سوئے رہے، ان کا گدھا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ نے تر و تازہ رکھا، اور جب وہ جاگے تو سورج ڈھل چکا تھا۔ ان سے پوچھا گیا، اللہ پاک نے پوچھا بتاؤ کتنی دیر رہے ہو اس حالت میں؟ انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا حصہ، حالانکہ وہ 100 سال تھا۔ تو اسی طرح جو اصحاب کہف تھے ان کو بھی پتہ نہیں چلا، جب ان کو موت جیسی نیند سے دوچار کیا گیا تو کئی 100 سال وہ لیٹے رہے، جب جاگے تو انہوں نے کہا کہ 1 لمحہ ہے دن کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب انسان مر جائے گا، مر کے اٹھے گا، تو اس کے لیے یہ بہت لمحات ہی لگیں گے۔ اور ویسے بھی آخرت کی دنیا کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی یہ چند سیکنڈ کی زندگی ہے، تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ چند سیکنڈوں کی بات، وہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو اس دنیا میں مزے کی خاطر اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، اور لمحاتی سیٹسفیکشن کے لیے، لمحاتی خوشی اور مزے کے لیے وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے بلکہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کی بجائے اوروں کے طریقے اپناتے ہیں۔ تو یہ بہرحال بہت جلد حساب ہمارے سر پہ کھڑا ہے، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں، یعنی حج کے دنوں میں تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، جو جو بتائے گئے ہیں طریقے مناسک حج۔ اور یہ اللہ کی حج ایسی عبادت ہے جس میں بہت ساری عبادات شامل ہو جاتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے تو مال خرچ کرنے کا ثواب بھی انسان کو ملے گا، اس میں انسان سفر سے دوچار ہوتا ہے، سفر پر جانے کا ثواب بھی ملے گا، اس سے انسان کا جسم مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، گھر کو چھوڑ کر
नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर मुसाफिर बन जाता है, तो इसमें इंसान की बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो इसका भी सवाब है। यानी ये ऐसी इबादत है जिसमें कौल भी है, फेल भी है और अमल भी है। इसमें अल्लाह के तज़किरे भी हैं, अल्लाह की बड़ाई है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, उसकी तकबीरात हैं, उसके नारे बुलंद करने हैं, उसकी बड़ाई के गुण गाने हैं। तो ये ऐसी इबादत है जिसमें बहुत सारी इबादत शामिल हो जाती है, और इतने मुसलमान मिलकर ये करते हैं, ये इज्तिमाइयत की एक शक्ल भी है। तो बार अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का जिक्र करो। वैसे तो जिक्र हर वक्त करना चाहिए, इंसान की जुबान जिक्र से तर रहनी चाहिए, अल्लाह के जिक्र से। वैसे भी जिसको इंसान बड़ा जानता है उसका तज़किरा हर जगह करता है, तो अल्लाह से बड़ा कौन है? किसी का कोई रिश्तेदार बड़ा अफसर हो दुनिया में, तो बात बात पर उसका नाम लेता है कि फलां जो मिनिस्टर है या फलां जो डीसी कमिश्नर है वो मेरा रिश्तेदार है। वो गांव का भी हो तो उससे लोग ताल्लुकात अपना रिश्तेदार शो करते हैं, और जो गरीब आदमी अपना भी हो तो उससे कई लोग पहलू तही करते हैं। मतलब है कि बड़े का बड़ा तज़किरा किया जाता है। तो अल्लाह से बड़ा कौन है? इसलिए उसके तज़किरे करने चाहिए, खुफिया और बुलंद, और हर जगह, महफिल में और तन्हाई में, जलवत में और खलवत में, हर जगह उसके तज़किरे होने चाहिए। ये जो जुबान दी है उसी ने दी है, जो बोलती है। ये जो दिमाग दिया है उसी ने दिया है। ये जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं ये ज़मीन उसी ने बनाई है। अगर आज अल्लाह ज़मीन को हुक्म कर दे कि कशिश ख़त्म कर दो, तो हम क्या, हमारे मकानात क्या, ये पहाड़ ये रुई के गालों की तरह उड़ने शुरू हो जाएं। बहरहाल आगे फरमाया कि कोई 2 दिन की ताखीर कर ले, यानी ये नहीं कि आज ख़त्म हुआ तो भागम भाग वहाँ से दौड़ पड़ो। कोई ताखीर कर ले या जल्दी भी चला जाए हज मुकम्मल करने के बाद, तो कोई मसला नहीं है, उस पर कोई गुनाह नहीं है। असल बात तकवा है। जिसने तकवा अख्तियार किया उसका हज भी दुरुस्त है, उसके नमाज और रोज़े भी दुरुस्त हैं, और उसकी सारी बातें, जो अल्लाह से डरता है, गैरों से नहीं डरता। तो जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें इकट्ठा करना है, और जब इकट्ठा करेगा तो वहाँ हिसाब किताब होगा। जो कामयाब होंगे, जिनके नामा माल दाएं हाथ में अल्लाह देगा, वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अल्लाह हम आपसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं, आमीन। अपने फजल से हमें अता फरमा। और जिनके नामा माल कमज़ोर निकले, अकायद कमज़ोर निकले, उनके नामा माल लेफ्ट हैंड में चले गए, बाएं हाथ में चले गए, वो बर्बाद हो गए, वो जहन्नम में जाएंगे। और हमेशा हमेशा कई लोग जहन्नम में जाने वाले होंगे, और कोई आर्जी होंगे अपने गुनाहों के हिसाब से। अल्लाह जी, हम आपसे आपकी जहन्नम की पनाह चाहते हैं। अपने फजल से हमें उससे आज़ादी के सर्टिफिकेट अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।